ہم نے بہت سارے ایکسکیوزز ڈھونڈ لیے. ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت کو پہچانیں، اپنے راستے کو خود ڈھونڈیں اور اپنی پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھیں. کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے جو ہمارا کاٹ سکے، کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں روک سکے. تیار رہیں، آگے بڑھیں، اپنی منزل پائیں. میرا نام پروین ارائیں ہے. میں ٹیچر ایجوکیٹر اور ٹیکسٹ بک رائٹر. میرا تعلق جامشورو کے ایک قصبے کوٹری سے ہے. میں نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز ایک ایسے پرائمری اسکول سے کیا جہاں ہم نے فرنیچر کبھی دیکھا نہیں تھا. ہم اپنے گھر سے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا لے جایا کرتے تھے اور اس پر بیٹھ کر ہم نے اپنی تعلیم حاصل کی. اس وقت جس اسکول میں ہم موجود ہیں، میں نے اسی اسکول سے میٹرک پاس کی اور اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کے لیے میرا داخلہ نہضت کالج میں ہوا. یہ اس وقت کی بات ہے جب نہضت کالج میں داخلہ میرٹ بیس ہوا کرتا تھا اور صرف ہائی میرٹ رکھنے والے بچیوں کو وہاں داخلہ دیا جاتا تھا. فیملی میں وہ پہلی لڑکی ہوں جو یونیورسٹی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئی. مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب نے جب پہلے دن مجھے یونیورسٹی کے لیے چھوڑا تو انہوں نے مجھے یہ جملہ کہہ کے وہاں چھوڑا تھا کہ میں اپنی بیٹی نہیں، اپنا بیٹا یونیورسٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے والد میری انسپریشن، میری سپورٹ اور میرے فیسیلیٹیٹر تھے. ایم ایس سی میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے کے بعد جب مجھے جاب ملی اور میں نے ایز ٹیچر اپنے آپ کو ایک جاب کے اوپر پایا تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ شاگرد ہونا اور ٹیچر ہونا دونوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں. ایک ہی وقت میں نے وہ پوزیشن دیکھی جس کے اندر ٹیچر اور استاد کی جو سچویشن تھی وہ سائملٹینسلی میرے ساتھ چل رہی تھی. جب میں نے استاد کی حیثیت اپنی جاب کو جوائن کیا تو ہم اپنے پروسیس کو یا ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد شاگرد کی حیثیت سے بھی اپنے آپ کو وہاں دیکھتے ہیں تو میں نے اپنے آپ کو بہت سارے چیلنجز میں گھرا ہوا پایا. ایک عام ٹیچر سے ٹیچر ایجوکیٹر اور ٹیکسٹ بک رائٹر کا سفر آسان نہیں تھا. ایک عورت ہونے کی حیثیت سے ایک ٹیکسٹ بک رائٹر اور ٹیچر ایجوکیٹر کو چومکھی لڑنی پڑتی ہے. ایک ایسی چومکھی جس میں وہ اپنا گھر، بچے، اپنی جاب اور تمام کمیونٹی کو فیس کر رہی ہوتی. وہ تمام ذمہ داریاں جو ہماری ذمہ داریاں کر دی جاتی ہیں اور جو ہماری ذمہ داریوں کا حصہ ہیں انہیں لے کر ساتھ چلنا، اور پھر اس کے بعد معاشرے کے اثرات. اکثر ایک شعر یاد آتا ہے کہ ہم عورتوں کے لیے بڑا مناسب ہے کہ اتنا نہ اپنی جائے سے باہر نکل کر چل، دنیا ہے چل چلاؤ کا راستہ سنبھل کے چل. پھر آنکھیں بھی تو دی ہیں رکھ دیکھ کر قدم، کہتا ہے کون نہ چل، چل پر سنبھل کر چل. میں نے ہمیشہ اس شعر کو اپنی زندگی کا ایک لاہ عمل بنا کے رکھا. مردوں کے اس معاشرے میں اپنی جگہ بنانا، مردوں کے اس معاشرے میں ایک عزت دار طریقے سے اپنی مقام کو، اپنے خاندان کو اور اپنے منصب کو نبھانا ایک مشکل کام تھا. مجھے یاد ہے کہ ٹیچر سے ٹیچر ایجوکیٹر کا جو سفر میں نے طے کیا، اس کے دوران بہت سی گھریلو ایسی ذمہ داریاں تھیں جن ذمہ داریوں نے بعض اوقات میرا پلو پیچھے بھی کھینچا اور میرے آگے بڑھنے کے راستوں کو بھی روکا. لیکن میں اپنے والدین کی اس سپورٹ کو اور اپنی رشتہ داروں کی اس سپورٹ کو نہیں بھول سکتی جنہوں نے مجھے آگے بڑھنے کا راستہ دیا. لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ چیلنجز نہیں تھے، میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ دنیا بہت آسان تھی. صبح سے لے کر رات تک گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ چلتے ہوئے زندگی کا یہ سفر طے کیا، جس میں بعض گھڑیاں حوصلہ توڑنے والی بھی تھی اور بعض جگہ سانس اکھڑ بھی جاتی تھی. بہرحال سفر چلتا رہا. ایک وقت ایسا آیا کہ ہم جو پہلے لوگوں سے انسپریشن لیتے تھے اب ہم لوگوں کی انسپریشن بننا شروع ہو گئے. ہمارے ارد گرد کی خواتین نے ہمیں آئیڈیالائز کرنا شروع کر دیا. لیکن میں وہ لمحے نہیں بھولوں گی کہ جب ہم نے اپنا سفر شروع کیا تو اس سفر کے وقت ہمیں سپورٹ کرنے والے کم اور کرٹیسائز کرنے والے لوگ زیادہ تھے.
ایک چیز جو عورت کو سب سے آگے بڑھا سکتی ہے یا چلا سکتی ہے، وہ واحد اس کا حوصلہ ہے۔ اگر وہ حوصلہ خود اپنا محافظ بنائے، دنیا میں کوئی وجود اس کا محافظ نہیں، اس کا محافظ عورت خود ہے۔ عورت کی طرف پھینکے گئے بہت سے پتھر ہر طرف سے آتے ہیں، لیکن یہ عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چاہے تو ان پتھروں کا پہاڑ بنا لے اور چاہے تو ان پتھروں سے پل بنا لے۔ اگر اس نے پہاڑ بنا لیا تو وہ پہاڑ اس کا راستہ روک دے گا، لیکن اگر اس نے اس کا پل بنا لیا تو وہ پل نہ صرف یہ کہ اس کے لیے بلکہ اس کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک راستہ ہو۔ میں اکثر یاد کرتی ہوں اپنے والد کے وہ الفاظ کہ جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں یہاں یونیورسٹی میں اپنی بیٹی نہیں بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا یہ پہلا قدم میرے لیے ایک راستہ تھا۔ میں چاہتی تو اس راستے کو کھلا رکھ سکتی تھی اور میں چاہتی تو اس راستے کو بند بھی کر سکتی تھی۔ میرا یہ قدم اور ہر قدم میرے پیچھے آنے والی میرے خاندان کی تمام لڑکیوں کے لیے ایک راستہ بھی ہو سکتا تھا اور ایک پہاڑ بھی ہو سکتا تھا جو دوسروں کا راستہ روک دے۔ الحمدللہ میں نے اپنے قدم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے راستہ کھولنے کی وجہ بنایا۔ یونیورسٹی جانے والی پہلی لڑکی، آج اپنے پیچھے کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو میرے خاندان کے اندر جو ڈاکٹرز، انجینئر اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ گرل ایجوکیشنز کی طرف بہت زیادہ توجہ دی۔ گرلز ایجوکیشن یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم گرلز ایجوکیشن کو وہ اس طرح فوکس نہیں کر رہے ہوتے، لیکن عورت کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک گھرانہ پڑھایا جا رہا ہے، ایک گھرانے کی تربیت ہو رہی ہے، ایک گھر کی تربیت ہو رہی ہے۔ منٹو نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ عورت بدصورت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ عورت کے خد و خال کی وجہ سے وہ بدصورت نہیں ہو سکتی۔ وہ بدصورت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ نفسیاتی اور جذباتی طور پر بہت خوبصورت رشتوں کے ساتھ بندھی ہوتی ہے، اور اس کے وہ خوبصورت رشتے اس کی کامیابی کی وجہ بھی بنتے ہیں اور اس کی زندگی میں اس کی رکاوٹ بھی بنتے ہیں۔ لیکن عورت کی خوبصورتی اس کے انہی نفسیاتی حالات میں ہے، انہی نفسیاتی فیلنگز میں ہے جن کو وہ ساتھ لے کے چلتی ہیں۔ شادی شدہ عورت ہونے کی حیثیت سے، اپنے کام کرنے کے انداز، ایک ٹیکسٹ بک رائٹر ہونے کی حیثیت سے بڑی سیکریفائسز اور قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا میں بتاتی چلوں کہ اپنے اس عمل میں، اس سیکھنے سکھانے کے عمل میں، میں نے اپنے ٹیچنگ کیریئر میں تقریباً 2 پوزیشنز حاصل کی، جس میں ایم ایس سی میں میری 2nd پوزیشن اور بی ایڈ میں بھی میری 2nd پوزیشن تھی۔ اکثر لوگ اس بات کے اوپر حیران ہوتے تھے کہ ایک وقت میں اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز کس طرح کی جا سکتی، لیکن الحمدللہ وہ تمام کام میری اپنی کاوش، محنت اور گھر والوں کی سپورٹ کے ذریعے ہونی شروع۔ کبھی کبھی سوچا کرتے تھے کہ ہم جب کسی کام کو کر رہے ہوتے ہیں تو آیا اس کام کو کرنا آسان یا مشکل کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کام کو کرنا صرف اپنے حوصلے سے آسان ہے۔ میں اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنی بچیوں کو یہ ضرور ایڈوائز کروں گی کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ ہم بعض اوقات جن فضولیات کو وقت کی ضرورت کے حساب سے اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ باتیں ہمارے لیے اتنی ضروریات میں شامل نہیں ہوتی۔ وقت وہ واحد چیز ہے جو صرف اگر ایک بات گزر جائے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ اس لیے اپنے وقت کو نظم و ضبط اور اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ ہم جب بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اس کا ایک کرائٹیریا بناتے ہیں، ایک لائحہ عمل بناتے ہیں، اور اس لائحہ عمل کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کی آبجیکٹیوز کو، اپنی زندگی کے انداز کو، اپنی فلسفی کو سیٹ کریں تو میں نہیں سمجھتی کہ دنیا کی کوئی بھی عورت ناکام ہو سکتی ہے۔ ایک عام سے پرائمری اسکول سے پڑھنے والی پروین ارائیں آج ٹیچر ایجوکیٹر ہو سکتی ہے، آج ٹیکسٹ بک رائٹر ہو سکتی ہے، ایک ایسی رائٹر جس کا لکھا ہوا ہر لفظ اس قوم کے بچوں کے لیے
सीखने के अमल को आगाज़ देता है, तो आप क्यों नहीं, आप भी यकीनन आगे बढ़ सकती हैं। ये काम कोई भी औरत कर सकती है, किसी के भी हिस्से में आ सकता है, लेकिन शर्त ये है कि क्या आपने अपने हौसलों को पहचान लिया है। शर्त ये है कि क्या आपने आगे बढ़ने के रास्ते को तय कर लिया है। शर्त ये है कि क्या आप जानते हैं कि आप में क्या क्वालिटीज़ मौजूद हैं। असल बात ये नहीं है कि दुनिया का कोई भी रिश्ता आपको सपोर्ट करेगा, आपको मजबूत करेगा। औरत बुनियादी तौर पर, पैदाइशी तौर पर अल्लाह की तरफ से मजबूत बनाई गई। सिर्फ शर्त यह है कि मुआशरा और मुआशरे में बैठे हुए लोग उसकी उस मजबूती को कबूल भी करें और उस औरत को उस मजबूती के साथ आगे बढ़ने का रास्ता भी दें। और अगर कोई ऐसा हमें रास्ता नहीं देता तो हमें अपनी लिमिट्स में रहते हुए, अपनी हुदूद में रहते हुए अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। इतना ना अपनी जाय से बाहर निकल कर चल, दुनिया है चल चलाओ का, रास्ता संभल कर चल। फिर आंखें भी तो दी हैं रख देख कर कदम, कहता है कौन न चल, चल पर संभल कर चल। हर औरत अपनी रिवायात, अपने माहौल, अपने घर और अपने रिश्तों के साथ खूबसूरत लगती है, और यही खूबसूरती उसके आगे बढ़ने की वजह बन सकती है। हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस रास्ते पर जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मॉडर्न होने के सिलसिले में या मॉडर्न होने के चक्कर में हम अपनी रिवायात खो दें। हमारी खूबसूरती अपने लोगों के साथ है, लेकिन इसका कतई मकसद ये नहीं है कि हम अपनी जो सलाहियतें हैं उन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें या हम उन सलाहियतों को आगे लेकर ना चलें। एक बार फिर कहूँगी कि जब मैं एक शागिर्द की हैसियत से अपने स्कूल जाया करती थी, उस वक्त का कॉन्फिडेंस, उस वक्त की दी हुई तमाम सपोर्ट, और जब एज टीचर एजुकेटर मैंने काम करना शुरू किया तो ऐसा नहीं है कि लोग आपको बहुत आसानी से कबूल कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश भी की, और ऐसे बहुत से लोग भी थे जो हमारे लिए परेशानी का बाइस भी बनते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मदद से वो तमाम हर्डल्स हमने पास। हमेशा अपने वालिद को एक इंस्पिरेशन के तौर पर, बोल्डनेस के तौर पर लेती हूँ कि उन्होंने रास्ता दिया कि मैं किस तरह आगे बढ़ सकती हूँ, और अपनी माँ की तरबियत को कि जिसने मुझे ये सिखाया कि औरत अपने ख़ानदान के बग़ैर कुछ नहीं होती। औरत की सबसे बुनियादी जो ज़रूरत है वो उसकी फैमिली, उसका ख़ानदान है। हम में से कोई भी अगर ये समझता है कि वो अपनी फैमिली से अलग होकर या मर्द और औरत के चक्कर में पड़कर अपनी रिवायात को छोड़कर आगे बढ़ सकता है तो ये उसकी खाम ख्याली है। हमें अपनी फैमिलीज़ को साथ लेकर उन्हीं रिवायात के साथ आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ना मज़हब हमें इससे रोकता है, और अगर मुआशरे में हम अपनी जगह बना लेते हैं तो ना ही मुआशरा हमें रोक सकता है। इसलिए मैं आने वाली अपनी बच्चियों को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आगे की तरफ बढ़ें, तालीम हासिल करें, अपने ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल वाज़े रखें, और अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को वाज़े रखते हुए प्लानिंग करें और आगे बढ़ें। उनका रास्ता रोकने के लिए दुनिया की कोई रुकावट कहीं भी कारगर साबित नहीं होगी। मैं अगर कभी अपने आप को टीचर एजुकेटर के तौर पर किसी क्लास में पाती हूँ, और वहाँ जब मैं देखती हूँ कि किसी को मोटिवेट करना, किसी को समझाना, किसी के दिमाग में अपना ख्याल डालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हम जब तक लोगों को तब्दील करने की कोशिश करते हैं तब तक कुछ नहीं तब्दील होता। असल तब्दीली तब आती है जब हम खुद अपनी ज़ात से शुरू करते हैं। जब मैं अपने ज़ात से मैं ख़त्म करती हूँ तब कहीं जाके मैं सामने वाले को बदल पाती हूँ। तो अगर हम चाहते हैं कि हम समाज को बदलें, मुआशरे को बदलें या लोगों को बदलें, तो उसका शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी। पहले हम अपने नफ्स में से, अपनी ज़ात में से वो तमाम बुराइयां ख़त्म करेंगे जो हमें आगे बढ़ने के लिए रोकती हैं, और उसके बाद आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, आपके रास्ते में कोई परेशानी नहीं है। फ़ैसला आपका है, आप अपने इस फ़ैसले को किस तरह लेती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों को परेशान देखा, लेकिन जब मैंने ठान ली कि मैंने ये काम करना है तो मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी और मेरे आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आई। एज टेक्स्ट बुक राइटर जब मैं लिख रही थी और लिखते हुए बाज़ औक़ात ऐसे मुकाम भी आते थे
رکاوٹ صرف وہ نہیں ہوتی جو سوسائٹی کی طرف سے آتی ہے، رکاوٹ کبھی کبھی آپ کے اندر سے بھی آتی ہے۔ بعض مقامات ایسے بھی آئے جہاں لگا کہ میں یہ کام کر ہی نہیں سکتی، لیکن جب آپ اپنی ذات کو کمپوز کرتے ہیں، اپنی ذات کو ایک جگہ کر کر اپنی صلاحیتوں کو کمپوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ان صلاحیتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، مجھ میں خدا پاک نے یہ خدا داد صلاحیتیں دی تھیں کہ میں انہیں استعمال کر سکتی تھی اور ان کے ساتھ میں آگے بڑھ سکتی تھی۔ ایک بار مجھے یاد ہے کہ ہم یونیورسٹی میں تھے، اور یونیورسٹی کے اندر جب ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے مظہر صاحب، وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ یونیورسٹی تک بچیوں کا پہنچنا اور ان کا آگے بڑھنا ایک بڑا مشکل ٹاسک ہوا کرتا تھا اس وقت جب ہم نے داخلہ لیا تھا، لیکن کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں جو استاد آپ کے لیے سپورٹ بنتے ہیں۔ مظہر صاحب میرے لیے بھی ایک ایسے ہی استاد تھے جنہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا۔ ہم جب بھی ہارنے کے وقت پر آتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہار ہمیں باہر کا کوئی شخص نہیں دے رہا، ہم اصل میں اپنی ذات سے ہار رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں ہرا سکتی جب تک ہم اپنی ذات سے نہ ہار سکیں۔ میں اکثر یاد کرتی ہوں کہ جب ہم بی ایڈ کی کلاس کے لیے جایا کرتے تھے اور اس بی ایڈ کی کلاس کے دوران لڑکوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کو تھوڑا سا اوائڈ کیا جاتا تھا، لیکن جب کوالٹی کی بات آتی تھی اور جب پرفارمنس کی بات آتی تھی تو وہ کم لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ لڑکوں کے اوپر بھاری پڑتی تھیں۔ اس وقت لوگ بھول جاتے تھے کہ یہاں لڑکیاں یا لڑکوں کا کوئی ایشو ہے۔ میں نے اپنی شادی شدہ زندگی کو اگر میں دیکھوں، جیسے میں نے کہا، ایک عورت جو ہے وہ چومکھی لڑتی ہے۔ ہم جب اپنی جاب پلیس پر جب دوسروں کے بچوں کے ساتھ نیکی کے لیے ایک عمل درآمد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں وہ نیکیاں براہ راست ہمارے اپنے بچوں میں آ رہی ہوتی ہیں۔ ایک عورت جب شادی کے بعد بچے پیدا کرنے کے عمل سے گزرتی ہے اور جب وہ زندگی دیتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ عورت زندگی سے ہار جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ زندگی سے ہار جائے۔ اس عورت کی زندگی میں جیت ہے ہی ہے۔ جو خود ایک مرکز ہے زندگی کا، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ ہم جب بھی اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں، خواتین کے حوالے سے میں خاص طور پہ کہوں گی کہ ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں نہیں، ہمیں اپنی طاقت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں۔ ایک مرد اگر گھر سے اسے چائے کی پیالی نہ ملے تو وہ باہر جا کر پرفارمنس نہیں دے سکتا۔ ہمیں اتنی طاقت ہے۔ ہم وہ انرجی ہیں جو گھر سے مرد کے لیے پرووائڈ کی جاتی ہیں، ہم وہ انرجی ہیں جو گھروں کی رونق ہوتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کیا ہم نے ریئلائز کر لیا ہے کہ ہم واقعی اتنی طاقتور ہیں؟ ہم نے بہت سارے ایکسکیوزز ڈھونڈ لیے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت کو پہچانیں، اپنے راستے کو خود ڈھونڈیں اور اپنی پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے جو ہمارا کاٹ سکے، کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں روک سکے۔ تیار رہیں، آگے بڑھیں، اپنی منزل پائیں۔ بیسٹ آف لک۔